اخلاق حمیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث جمع کردہ سر حافظ محمد سلیم شفیع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اما بعد، اخلاق حمیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیا کو زندگی گزارنے کا پیغام دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات میں نمونہ عمل تھے، جو فرماتے تھے اس پر عمل تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے بچے، اگر ہو سکے تو صبح و شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل اور کھوٹ نہ ہو۔ پھر فرمایا، میرے بچے، دل صاف رکھنا، یہی میری سنت ہے۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان گھر آئے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، خدا کی قسم آپ غمگین نہ ہوں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی نصرت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، برائی کے بدلے بھلائی، درگزر اور معافی سے کام لیتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان کو لعنت نہیں کی، کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، خادم یا کسی جانور کو نہیں مارا، کبھی کسی کی جائز خواہش کو رد نہیں کیا۔ آپ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز نبوت سے آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل اور نہ ہی شور کرتے تھے۔ برے کلمے کی ادائیگی اور عیب جوئی سے پرہیز تھا۔ کسی سے ملتے تو سلام اور مصافحہ میں پہل کرتے۔ تواضع و خاکساری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑوں بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی الگ بستر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کے بستروں میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے تھے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، اور میں گوشت سے بھری کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کے آپ کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے گوشت کو نوچتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چلتے تھے تو دائیں بائیں مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے۔ تواضع و باوقار انداز میں قدم مبارک پوری طرح رکھ کر چلتے تھے۔ نالین مبارک کی آواز نہیں آتی تھی۔ ذاتی معاملے میں کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، اپنا کام خود کرنے کے عادی تھے۔ کوئی مصافحہ کرتا تو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ اپنا ہاتھ الگ نہ کر لے۔ جس سے گفتگو فرماتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور جو کوئی آپ سے بات کرتا تو پوری توجہ سے اس کی بات سنتے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ جو عمل شروع کرتے اس کو پھر کبھی نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری بہت سی سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کر کے میرے پاس بھیجتے اور پھر ہم ساتھ مل کر کھیلتے۔ سادگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کنگھا کرنے سے منع فرماتے، البتہ اگر ناغے کے ساتھ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے میں کسی چیز میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ کھانے میں جو سامنے آتا کھا لیتے تھے، زمین پر، چٹائی پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 ماہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجور پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی عیادت کرتے، فقیروں کے ہاں جا کر بیٹھتے، تو اس طرح کہ کسی امتیازی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، لیکن اس پر نبوت کا رعب اس قدر تھا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے ازواج مطہرات کے گھر بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ سب کے یہاں سے جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری سے متعلق ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ قیس بن سعد ایک دفعہ ہیرا گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ شہر کے رئیس کے دربار میں جاتے ہیں تو سب اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ واپس آئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے، تو فرمائے کہ کیا تم میری قبر پر سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبر کو سجدہ نہیں کرو گے تو زندہ کو بھی سجدہ نہ کرو۔ صادق و امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کفار بھی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حجر اسود کو اسی جگہ پر رکھنے کا شرف کس سردار کو حاصل ہو، سب کے درمیان جھگڑا ہوا، تلواریں بلند ہونے کی نوبت آ گئی، لیکن اس بات پر فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن صبح جو فرد سب سے پہلے حرم کی طرف آئے گا اس سے فیصلہ کرا لیں گے اور وہ فیصلہ سب کو منظور ہوگا۔ اللہ کی حکمت کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب چلائے کہ یہ تو امین ہیں، ان سے ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کفار نبوت سے پہلے بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے بلایا۔ بچے نے آنے میں دیر کی تو اس خاتون نے کہا، ہم تم کو چیز دیں گے، تمہارے پاس آؤ۔ وہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری کوئی چیز دینے کی نیت تھی؟ خاتون نے جواب دیا کہ میرے پاس کھجور تھی، یہ اس کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہ دیتی تو جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بھی صادق و امین مانتے تھے۔ جب کفار باطل نظریات کے دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہو گئے، اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا انداز بھی خوب تھا کہ آپ ہجرت کے وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند کر گئے کہ میرے بستر پر سو جانا اور امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی، آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی بلکہ دعا نکلی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے سرداروں کو دعوت دیں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ شریر بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے ان کو کچھ نہ کہا۔ آپ زخمی ہو گئے، آپ کے پاس فرشتہ آیا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی اسلام قبول کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے تھے، ان کے قبیلے نے اسلام لانے میں دیر کی۔ ایک دن ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دوست قبیلے کے لوگ نافرمان اور منکر ہیں، ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، دوست کے قبیلے کو ہدایت دے، ان کو مسلمان کر دے اور ان کو ہمارے پاس بھیج دے۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے اپنی قوم کی مغفرت کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ محمد، میں تم کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن جو تم کہتے ہو اس کو صحیح نہیں مانتا۔ سیدنا الیاس بن مالک فرماتے ہیں، ایک بزرگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے ان کو راستہ دینے میں دیر لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر وہ اپنے گھر جانے کے لیے نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ نکلا تو سامنے سے کچھ بچے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے رخسار پر ایک ایک کر کے ہاتھ پھیرا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو ہے جیسے میں نے کسی خوشبو کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو۔ ایفائے عہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلاف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ وعدے کی پاسداری کرو، جو کہو اس پر عمل کرو۔ حذیفہ بن ایمان اپنے والد حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ ان کو راستے میں روک لیا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو؟ انہوں نے انکار کیا۔ ان کو اس شرط پر جانے دیا گیا کہ یہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صورتحال بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ، ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ہمیں خدا کی مدد درکار ہے۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا وہ اہل مکہ کے مطالبے پر واپس کر دیا جائے گا۔ اسی وقت جب معاہدے کی شرط رکھی جا رہی تھی، ابو جندل جیل میں قید اہل مکہ کی قید سے بھاگ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ تمام مسلمان اس درد انگیز منظر کو دیکھ کر لرز اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، ہم بد عہدی نہیں کر سکتے، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔
وعدے کی پاسداری کا ایک اور ایمان افروز واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ عبداللہ بن ابی الحمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے۔ ان کا بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کاروباری سودا طے ہوا۔ سودے کی کچھ رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر دی گئی، باقی رقم کے لیے کہا کہ آپ یہاں رکیں، میں گھر سے لے کر آتا ہوں۔ گھر پہنچ کے بھول گئے۔ 3 دن بعد یاد آیا، وہ بھاگ کر اسی جگہ پہنچے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کا ایک جملہ کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں تمہارا انتظار کروں گا، لہٰذا میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایفائے عہد کے پابند تھے، کبھی عہد شکنی نہیں کی اور امت کو بھی یہی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاصیت کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے، چنانچہ قیصر روم نے اپنے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو سفیان سے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سوالات کیے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعہدی کی ہے؟ ابو سفیان کو مجبوراً جواب دینا پڑا کہ نہیں۔ شجاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کفار پر غلبہ عطا کیا۔ آپ بہت بہادر و نڈر تھے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اور یہی اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، یہ اس کا حق ہے۔ یزید بن رکانہ پہلوان تھا، وہ 300 بکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کیا آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کیا انعام دو گے؟ اس نے کہا 100 بکریاں دوں گا۔ آپ نے اس سے ہاتھ ملایا اور پٹک دیا۔ وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا اور وعدے کے مطابق 100 بکریاں دے دیں۔ دوبارہ للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو زمین پر پٹک دیا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، آج تک مجھے کوئی بھی ہرا نہیں سکا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ چونکہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ساری بکریاں اس کو واپس کر دیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ میں شور ہوا کہ دشمن آ گئے، لوگ مقابلے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے پہلے جو آگے بڑھ کر نکل گیا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے یہ بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ گھوڑے پر زین کسی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر تمام خطروں کے مقامات پر چکر لگا کر آ گئے اور واپس آ کر لوگوں کو تسلی دی کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی ہو رہی تھی۔ ایک سخت چٹان نکل آئی جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ کو صورتحال بتائی۔ چٹان نظر آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ میں آتا ہوں۔ آپ پہنچے اور خندق میں اترے۔ آپ نے ایک کدال ہاتھ میں لی اور چٹان پر ایک ضرب ماری، چٹان بالو کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ غزوہ حنین میں بے پناہ تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمانوں کی فوج فوراً میدان سے ہٹ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند جان نثاروں کے ساتھ بدستور میدان میں کھڑے رہے۔ دشمنوں کی پوری فوج کا نشانہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن آپ کے قدموں میں
لغزش نہیں ہوئی، آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ پند و نصیحت۔ حضرت اکراش بن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب کھانا آیا میں نے کھانا شروع کیا تو کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے کھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ایک جگہ سے کھاؤ۔ پھر ایک تھال اور آیا، اس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضرت اکراش کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی جگہ سے کھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکراش تم جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ مختلف کھجوریں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جب بچے تھے تو ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ سے نکال دی اور فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر دیوار کی مرمت کر رہے تھے، اتفاق سے حضور ادھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیوار کی مرمت کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ تو اس سے بہت جلد ہے، اتنی فرصت کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا انداز یہ تھا کہ کسی عمل کے ساتھ کچھ نصیحت فرماتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک غلام ہدیہ دیا تو فرمایا اسے مارنا نہیں، کیونکہ نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اور میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ذر نے ایک آزاد غلام کو برا بھلا کہا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے فرمایا کہ ان کو ستایا نہ کرو، ان سے اتنا کام نہ لو جو وہ نہ کر سکیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، اللہ نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے۔ ایک مرتبہ ولید بن عاصم یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حرکت کا علم ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی، بس یہ فرمایا میں لوگوں میں شعور پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو اشارے سے بتایا کہ فلاں عورت ٹھگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تنبیہ فرمائی کہ تو نے ایسی بات کہی کہ اسے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی کرواہٹ سے سمندر کا پانی بھی تلخ ہو جائے۔ سیدنا ابا ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی بلیغ و مختصر نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید اور غنی ہو جا۔ پند و نصاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے میں نرمی اور شفقت برتتے تھے، سمجھاتے ہوئے ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک نمازی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے زور سے یرحکم اللہ کہا۔ لوگ نماز میں ان کو کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بولے کہ مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کو محبت سے سمجھایا کہ نماز میں صرف اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور بولتے نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے سے نہ روکو۔ پھر ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پر
بہا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت بڑی شفقت و محبت سے کی۔ انداز ایسا تھا کہ سننے والے کے دل میں فوراً اثر کر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابی کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیوں، تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں لے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، 1 درہم تو بہت دور کی بات ہے، مفت بھی لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، یہ تو مرا ہوا ہے، ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر کی بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا 1 گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کو صحابہ کرام کے حالات دیکھنے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے جا کر حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ اتنی آہستہ آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا اس کو سنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ زیادہ زور سے اور نہ زیادہ آہستہ تلاوت کرو، بلکہ معتدل آواز اختیار کرو۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو برتن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر شکر کرو۔ پند و نصح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے میں نرمی اور شفقت برتتے تھے، سمجھاتے ہوئے ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک نمازی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے زور سے یرحکم اللہ کہا۔ لوگ نماز میں ان کو کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بولے کہ مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کو محبت سے سمجھایا کہ نماز میں صرف اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور بولتے نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پیشاب کرنے سے نہ روکو۔ پھر ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت بڑی شفقت و محبت سے کی۔ انداز ایسا تھا کہ سننے والے کے دل میں فوراً اثر کر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابی کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیوں، تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں لے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، 1 درہم تو بہت دور کی بات ہے،
مفت بھی لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یہ تو مرا ہوا ہے، ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر کی بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کو صحابہ کرام کے حالات دیکھنے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے جا کر حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ اتنی آہستہ آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا اس کو سنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ زیادہ زور سے اور نہ زیادہ آہستہ تلاوت کرو، بلکہ معتدل آواز اختیار کرو۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو برتن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر شکر کرو۔ رحم و کرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شفیق اور نرم مزاج تھے، ہر ایک کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک لونڈی تھی، وہ اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک دن سیدنا معاذ نے عشاء کی نماز پڑھانی شروع کی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مقتدیوں میں ایک نوجوان بھی تھا جو دن بھر مزدوری کر کے آتا تھا۔ جب قرات لمبی ہو گئی تو وہ نوجوان آہستہ سے صف سے باہر نکل آیا اور اپنی نماز خود پڑھی اور چلا گیا۔ نماز کے بعد سیدنا معاذ نے کہا کہ یہ شخص منافق تھا۔ اگلے روز جوان کو معلوم ہو گیا تو وہ شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ انہوں نے لمبی سورت کی قرات شروع کر دی۔ ہم دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور دوسرے دن کام پر بھی جانا ہوتا ہے، تو کیسے میں اتنی لمبی نماز پڑھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ ابو علی سوید بن مقر کہتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے، ہماری خدمت کرنے والی ایک لونڈی تھی۔ ایک مرتبہ میرے چھوٹے بھائی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم اتنا زیادہ تھا کہ ظلم کا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے۔ ایک بار ایک صحابی اپنی جہالت کے دور کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ عرب میں لڑکیوں کو زندہ مار دینے کا دستور تھا۔ میری چھوٹی لڑکی تھی، میں نے بھی اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ جب میں اس پر مٹی اور ڈھیلے ڈال رہا تھا تو وہ ابا ابا پکار رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سن کر رونے لگے۔ آپ نے کہا کہ پھر سناؤ، تو وہ دوبارہ سنانے لگے تو آپ زارو قطار روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کتب حدیث اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے تکلیف پہنچتی تو بدلہ نہیں لیتے تھے،
اس کو معاف کرتے اور ہدیہ بھی دیا عنایت فرماتے تھے۔ اخلاق نبوی کے سنہرے واقعات کے مؤلف عبد المالک ماجد اپنی کتاب میں اسد الغابطہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ غزوہ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حنین کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ سیدنا ابو رحم غفاری کی اونٹنی کی وجہ سے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ابو رحم غفاری کے پاؤں پر ہلکے سے ماری اور کہا کہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ صحابی سارے وقت پریشان ہو کر سمجھتے رہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، اب کوئی میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ پریشان گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اور انصاری ان کی تلاش میں گھر تک آئے تھے۔ وہ اور پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کو کہا کہ میری طرف سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے اور یہ ریوڑ تمہارا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ریوڑ بکریوں کا تھا اور اس پر اون لدا ہوا تھا اور اس میں 80 بکریاں شامل تھیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ سلمہ بن عمرو بن عقوق قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے تھے، طلحہ بن عبید اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اسی دوران 4 مشرکین آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ سلمہ بن عقوق دوسری طرف چلے گئے۔ یہ چاروں مشرک اسی طرح ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ مہاجرین ہوشیار ہو جاؤ، ابن زینم کو قتل کر دیا۔ سلمہ بن عقوق نے سنا تو اپنی تلوار لے کر لہراتے ہوئے ان چاروں کے سر پر جا پہنچے، چاروں مشرکین کو پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی دوران ان کے چچا عامر بھی آ گئے۔ ان کے ساتھ 70 مشرکین تھے جن کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ انہوں نے بدعہدی کی تھی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیے کہ آپ کے نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ لوگ شروع سے آخر تک برائی کا مرکز ہیں، ان کا وبال انہی پر ہوگا۔ بزرگوں کا اکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سب کا احترام و اکرام کرتے تھے، لیکن بزرگوں کا خصوصیت سے بہت خیال رکھتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے کہ اچانک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد کو لے کر بیت اللہ کے صحن میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کا دوست اپنے بوڑھے والد کو لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ان بزرگوں کو اپنے گھر میں رہنے دیتے، مجھے بلا لیتے، میں خود وہاں آ کر ان سے مل لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، ہجرت پر اور جہاد پر۔ مدینہ میں رہنے کے لیے ہجرت کی نیت سے آیا ہوں اور جہاد کی نیت سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت ابو ذر مشہور صحابی تھے۔ ایک دفعہ ان کو بلا بھیجا تو وہ گھر میں نہ ملے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو سینے سے لگایا۔ حضرت جعفر حبشہ سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مرد عورت بچے جو سامنے آتا سب کو سلام کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر مسلمان منافق بیٹھے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کی عزت و تکریم کی تلقین فرمائی اور بزرگوں کا یہ حق قرار دیا کہ کم عمر اپنے سے بڑے عمر کے لوگوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ حسن خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ کسی سے ملتے تو پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جھک کر کوئی بات کہتا تو اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانوں ہم نشینوں کے آگے نہ نکلے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر 10 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ ایک انصار کے گھر میں مہمان رہے۔ مقدار ابن اسود کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں شامل تھا۔ گھر میں چند بکریوں کے دودھ پر گزارا ہوتا تھا۔ سب اپنے اپنے حصے کا دودھ پی لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک شب آپ دیر سے گھر میں آئے تو دیکھا کہ دودھ ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ آپ نے بکری کے دودھ کو خود دھو کر جتنا نکلا اسی کو پی کر سو گئے۔ عتبان بن مالک اصحاب بدر میں شامل تھے۔ ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ کر نماز پڑھ لیں تو میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں۔ دوسرے دن صبح کو آپ نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور ان کے گھر پہنچ گئے۔ اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھنی ہے؟ جہاں صحابی نے اشارہ کیا تو وہاں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تکبیر کہی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ عباد بن شرجیل مدینہ کے صحابی تھے۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے اور خوشے توڑ کر کھانے لگے۔ بعد میں باغ کے مالک نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے کپڑے اتروا لیے۔ صحابی باغ کے مالک کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابی نے آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ تو لا علم تھا، تمہیں اس کو تعلیم دینی چاہیے تھی۔ یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر کپڑے واپس دلائے اور 60 سا غلہ اپنے پاس سے عطا کیا۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے قرض لیا اور ادا کر نہ سکے۔ 1 سال کھجور کے باغ میں کمائی نہ ہوئی تو وہ قرض ادا نہ کر سکے۔ دوسرے سال بھی کھجور کم ہوئے اور قرض ادا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ انہوں نے اس سے مہلت مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر یہودی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کو سمجھایا کہ مہلت دے دو۔ اس نے کہا میں کبھی مہلت نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگایا، پھر یہودی کے پاس آئے اور اس سے پھر مہلت مانگی، وہ پھر نہیں مانا۔ آپ نے ایک چبوترے پر آرام کیا اور سو گئے۔ سو کر اٹھے تو دوبارہ یہودی سے مہلت مانگی، وہ اب بھی نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ہو گئے اور حضرت جابر سے کہا کہ کھجوریں توڑنا شروع کرو۔ انہوں نے کھجوریں توڑنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کھجوریں اتنی نکلیں کہ یہودی کا قرض بھی ادا ہو گیا اور بچ بھی گئیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے ایک پیالہ استعمال کے لیے مانگا، اتفاق سے وہ گم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاوان ادا فرمایا۔ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے بیت المال اکثر مال غنیمت سے بھر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فقیروں میں اور حاجت مندوں میں لٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل بیت کی زندگی اکثر
فقر و فاقہ میں گزرتی تھی۔ جسم مبارک میں ایک کے سوا کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر کا گوشہ بچھا دیا۔ پھر آپ کی رضائی ماں سیدہ حلیمہ آئیں، آپ نے دوسرا گوشہ بچھا دیا۔ آخر میں آپ کے رضائی بھائی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ابو سعود اپنی غلام کو مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ تم کو اس غلام پر اختیار ہے، اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تم پر ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے کچھ لوگوں کو کسی الزام میں قید کر دیا۔ میری قوم کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا۔ آپ سے کہا کہ میری قوم کے کچھ لوگوں کو آپ نے قید میں ڈال رکھا ہے۔ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ شخص بولا کہ آپ دوسروں کو برے کام سے منع کرتے ہیں اور خود وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اس نے یہ بات بار بار کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں ایسا کروں تو دوسروں کا گناہ مجھ پر ہو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سزا نہیں دی، بلکہ حکم دیا کہ اس کی قوم کے لوگوں کو قید سے آزاد کر دو۔ عدل و انصاف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے قبائل سے سابقہ پڑا تھا، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے عدل و انصاف سے کام لیا اور عدل و انصاف کا پلہ کسی ایک طرف جھکنے نہیں پایا۔ بنو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ جب ہم کافر تھے تو صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا، اب ہم اسلام لے آئے، اب ہمارا چشمہ ہم کو دلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو حکم دیا کہ ان کا چشمہ ان کو دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو سے ایک اونٹ ادھار لیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا، اس کا انداز غیر مناسب تھا، صحابہ کرام سے برداشت نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقدار کو حق مانگنے کا حق ہے۔ مزید فرمایا کہ اس کو اس کے جیسا اونٹ دے دو۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے اچھا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دے دو، بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے واجبات بہتر ادا کر دیں۔ ایک دن مہیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہودیوں نے عبداللہ بن سہیل کو قتل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اور کہا کہ یہودیوں کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو جھوٹی قسمیں کھا لیں گے۔ خیبر میں یہودی آباد تھے، اس لیے انہوں نے ہی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کہ 100 اونٹ بیت المال سے دلوائے۔ عدل و انصاف کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ عدل اپنے آپ کو بھی پیش کر دے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص منہ کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لد گیا، دست مبارک میں پتلی سی چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ٹھوکا دیا، لکڑی کا سرا منہ پر لگا اور ہلکی سی خراش آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا، مجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ ایک خاندان مخزوم کی عورت نے چوری کی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ چوری سے بچ جائے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سفارش کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی۔ آپ نے غصے میں آ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ غریبوں کو سزا دیتے، امیروں کو معاف کر دیتے۔ اللہ کی قسم، فاطمہ بنت محمد
بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ مساوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر غریب سب برابر تھے۔ صحابہ جب مل کر کوئی کام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے اور معمولی مزدوروں کی طرح کام انجام دیتے۔ مدینے میں آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ ایک سفر میں کھانا تیار نہیں تھا، تمام صحابہ نے مل کر کھانا پکانے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے ایک ایک کام بانٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل سے لکڑی لانے کا کام ذمہ لیا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ ہم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اپنے آپ کو ممتاز نہیں سمجھتا۔ اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنے آپ کو ممتاز کر لے۔ غزوہ بدر میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کیا جا رہا تھا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم حضرت عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کچھ معاف نہیں ہوگا، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پینے کا پانی مانگا۔ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو ترتیب یہ تھی کہ حضرت ابو بکر بائیں جانب تھے، عمر سامنے تھے اور ایک بدو دانی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، ان کا مطلب تھا کہ ان کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے دائیں طرف کا حق ہے، اور یہ کہہ کر بچا ہوا پانی بدو کو عنایت فرما دیا۔ ایک دفعہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اتفاق سے دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس جو بہت کم سن تھے دائیں طرف بڑے بڑے بزرگ صحابہ بائیں طرف تھے۔ کہیں سے دودھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما کر عبداللہ بن عباس سے کہا کہ تم اجازت دو تو میں یہ ان لوگوں کو دے دوں۔ انہوں نے عرض کیا، اس ہدیے میں ایثار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دائیں جانب تھے، اس لیے پہلا حق ان کا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس کو ترجیح دی۔ معجزات و برکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے بہت سے معجزات کتب حدیث میں روایت کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی برکت عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے 3-4 افراد کا کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے سدرۃ المنتہا پر طلب کیے گئے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک کافر کے مطالبے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پھر واپس بھیج دیا۔ غزوہ خندق کے دوران خندق کی کھدائی میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ گھر گئے، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا بناؤ۔ گھر میں بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر دیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضور، گھر میں کھانا تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند کہا کہ چلو جابر کے گھر میں کھانے کو چلو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ کھانا تو بہت کم ہے، یہ 1000 کیسے سیر ہوں گے۔ جلدی سے گھر جا کر اپنی اہلیہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، پریشان نہ ہوں، آپ کھانا ایک برتن میں ڈال کر سب کو باری باری دیتے رہیں۔ سب کو کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر سے کہا کہ اب یہ کھانا مدینے میں سب کو تقسیم کر دو۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عود کی ایک لکڑی تھما دی اور فرمایا عکاشہ اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چمکتی ہوئی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے تھوڑے کھانے میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ پورا لشکر کھا لیتا اور بچ بھی جاتا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ پانی تقریباً ختم ہو گیا تھا، تھوڑا سا پانی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کھاتے وقت کھانے میں تسبیح کی آواز سنی۔ ادائیگی قرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض ادا کرتے وقت کچھ زیادہ ادا کر دیتے۔ قرض خواہ کبھی مقررہ وقت سے پہلے سوال کرتا تو عذر نہ فرماتے بلکہ اس کو کچھ زیادہ ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ حضرت بلال نے ایک مشرک سے قرض لیا تھا۔ وہ قرض مانگنے آیا تو بڑی سختی سے تقاضا کیا۔ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا تو آپ نے کہیں سے آیا ہوا غلہ فروخت کیا اور حضرت بلال کا قرض ادا کر دیا، لیکن مشرک سے کچھ نہیں کہا، اس سے درگزر فرمایا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے لین دین کا کاروبار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان سے کچھ قرض لیا۔ اس کی ادائیگی کی مدت سے پہلے آ کر تقاضا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کھینچ کر سختی سے کہا۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے اور اس کو سخت الفاظ کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے بلکہ حضرت عمر سے فرمایا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے تو امید تھی کہ تم ان کو سمجھاؤ گے کہ نرمی سے تقاضا کرو اور مجھے قرض ادا کرنے کو کہتے۔ پھر کہا کہ ان کا قرض ادا کر دو اور 20 سا کھجور زیادہ ادا کر دو۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی چادر کھینچ کر کہا کہ یہ مال تیرا ہے نہ میرا، اس کو میرے اونٹ پر لاد دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اسے مال عطا کیے جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جو ان کے بڑے علماء میں سے تھا۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دینار قرض تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تجھے دوں۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک آپ میرا قرض ادا نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اسی مقام پر ظہر عصر مغرب عشاء اور پھر فجر کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس یہودی کو دھمکاتے تھے اور نکال دینے کا خوف دلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا تو آپ نے صحابہ کو اس سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس شخص پر ظلم کروں جو ہماری پناہ میں ہے، ہماری پناہ میں نہیں۔ پھر جب دن چڑھا یہودی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے مال کا آدھا حصہ آپ کی راہ میں صدقہ ہے۔ خدا کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ محض اس لیے کیا
تاکہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت میں مذکور ہیں وہ آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ توریت میں لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا، طیبہ کی بات کرے گا اور اس کی حکومت شام میں ہوگی۔ وہ بد زبان اور سنگ دل نہ ہوگا، وہ نہ بازاروں میں شور مچانے والا اور نہ فحش گوئی اس میں ہوگی، نہ وہ بیہودہ بات کہنے والا ہوگا۔ وہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرا مال موجود ہے، خدا کے حکم سے جہاں اس کو چاہیں خرچ فرمائیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دیا، پھر بڑی سختی سے اس کی واپسی کا تقاضا کیا۔ صحابہ کرام نے چاہا کہ اس کے گستاخانہ رویے پر اسے تنبیہ کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حق والے کو کہنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ بیعت الرضوان کے بعد مشرکین صلح پر آمادہ ہو گئے۔ فیصلہ ہوا کہ صلح نامہ تحریر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے صلح نامہ لکھوایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام محمد رسول اللہ لکھوایا تو سہیل بن عمرو مشرک نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں، رسول اللہ نہیں لکھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یہ مٹا دو۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں مٹا سکتا۔ یہ نافرمانی نہیں تھی بلکہ وہ خیال کرتے تھے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ جگہ بتائیں جہاں یہ لکھا ہے۔ حضرت علی نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا۔ مشرکین کا اعتراف تھا کہ کسی بادشاہ کو اس کی اپنی قسم میں ایسا محترم نہیں دیکھا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب میں دیکھا۔ اصحاب کو ان سے جتنی محبت اور عقیدت ہے وہ کہیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک دفعہ محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو تو بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر پر مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ بدلہ لے لو۔ وہ پیچھے آئے اور کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھا تو میری کمر ننگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے تھے، آپ نے چادر اٹھا دی۔ صحابی آگے بڑھ کر مہر نبوی چوم لی اور کہا کہ یہ گستاخی اس وجہ سے کی تھی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتا پھر اس کا دل یہ صحبت چھوڑنے کا نہیں کرتا تھا۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جانے کو تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنے کو ترجیح دی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں مجھے چین اور سکون آ جاتا ہے۔ حضرت صوبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں پریشان رہتا ہوں۔ غزوہ بدر کے لیے صف بندی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے آگے نکلنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سیدھا ہونے کو حکم دیا۔ آپ نے سودا کو کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، لیکن وہ شوق میں کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی ٹہنی سے ان کے پیٹ پر دباؤ ڈالا اور کہا برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیٹ پر دباؤ ڈالا، اس کا بدلہ چاہیے۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹہنی سواد کو دی اور کہا کہ تم بھی اس طرح دباؤ ڈالو۔ سواد نے کہا کہ اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹا دیا۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے لپٹ کر بوسے دینے لگے۔ آپ نے سوال کیا کہ اس چیز کے لیے تم کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ صحابی نے کہا کہ موت میرے سامنے ہے
میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چومنے کی سعادت نصیب ہو۔ یہ تھی صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس کی کوئی نظیر رہتی دنیا تک نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسی لیے صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار ایمان قرار دیا گیا کہ ان جیسا ایمان ہوگا تو معتبر ہوگا، ورنہ ایمان معتبر نہ ہوگا۔ سیدنا امّہ سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ وہ تجارت کی غرض سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت سے دلچسپی تھی، اس لیے حضرت ابو بکر کو نہیں روکا۔ حضرت ابو بکر تجارت کے پیشے کو ترجیح دینا پسند کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو پسند کرتے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ عفو، درگزر و حلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درگزر کی عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ طائف میں جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا اس سے کون واقف نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عذاب گوارا نہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے ان کو روکنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ اس کو 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ تھا، جس کا اعلان قریش نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلی کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا۔ سراقہ کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے آواز لگائی کہ مجھے امان دے دیں اور مجھے امان کے دستاویز بھی لکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایمان کے دستاویز لکھ دی۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ جارانہ میں قیام فرما تھے اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر پہرا دے رہی تھی۔ اس موقع پر سراقہ آیا، لیکن اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے دستاویز ہوا میں لہرائی کہ میرے پاس امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سن لیا اور آواز دی کہ اس کو آنے دو۔ سراقہ اندر گیا اور اندر جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اکرمہ بن ابو جہل کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ یہ اسلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ مکے کی فتح کے بعد وہ قتل کے ڈر سے یمن بھاگ گیا۔ اس کی بیوی حکیم ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لا چکی تھیں، لیکن ان کا شوہر اکرمہ اسلام نہیں لایا تھا۔ حکیم نے درخواست کی کہ آپ اکرمہ کو امان دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو امان ہے۔ حکیم رضی اللہ تعالی عنہا یمن روانہ ہوئیں اور اپنے شوہر اکرمہ کو بتایا کہ تم کو امان مل گئی، چلو۔ وہ حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اٹھے۔ آپ کی چادر مبارک گر گئی۔ اس کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں ان کا دشمن اور یہ میرا استقبال کر رہے ہیں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور صحابی بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اسلام میں اب یہ عزت دار ہوئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے کے حقدار ہوئے۔ مکہ میں قریش کا ایک شاعر عبداللہ بن زبیری تھا اور اللہ کے رسول کے خلاف اشعار کہتا تھا۔ اسلام کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو شعر میں ترکی و ترکی جواب دیتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن زبیری نجران بھاگ گیا۔ حسان بن ثابت نے اس کے خلاف بھاگنے پر اشعار کہے، جس میں سے ایک شعر کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔
عبداللہ نے سنا تو اپنے معاملات کا جائزہ لیا اور اس کے احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے نبی کے خلاف بہت غلط سلوک کیا ہے۔ وہ واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کر دیجئے کہ میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کو کپڑوں کا جوڑا بھی عطا فرمایا۔ عبداللہ بن ابی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے دل میں کفر بھرا ہوا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اسلام کے خلاف سازش کرتا رہا، لیکن جب اس کی وفات ہوئی اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، وہ حاضر خدمت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی قمیض دے دیں، میں اس کو کفن دوں گا۔ اللہ کے نبی نے نہ صرف قمیض دی بلکہ اس کو قبر میں بھی اپنے ہاتھوں سے اتارا اور اس کا نماز جنازہ خود پڑھایا۔ استقامت عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اس اصول کی پابندی فرماتے تھے کہ اس کو جس طریقے سے اور جس وقت شروع کیا اس پر شدت سے قائم رہتے۔ جرین بن عبداللہ ایک صحابی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ نے مسکرا کر میرا استقبال نہ کیا ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اختیار کر لیا تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ عبادت ترک نہیں کی۔ اگر مزاج اقدس ناساز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر وہ پہاڑ سونا بن جائے تو بھی میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرے پاس ایک دینار بھی بچ کر رہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بادل کی جھری کی طرح ہوتا تھا، یعنی جب بادل کی جھری برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام شروع کرتے تھے پھر کبھی ختم نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ تم میں سے کون کر سکتا ہے؟ ہجرت سے پہلے کفار کے ظلم سے تنگ آ کر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ اس ظلم سے ہم کو نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا لیکن وہ مذہب سے دور نہ ہوئے۔ فرمایا اسلام اپنے کمال تک پہنچ کر رہے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان پر حملہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس پر؟ حضرت جبرائیل نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا۔ گداگری اور سوال سے نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گداگری سے نفرت تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک دفعہ انصاری آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ وہ بولے، بس میرے پاس ایک بچھونا ہے جس کا ایک حصہ میں اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ بچھا لیتا ہوں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ان سے منگوائیں، وہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کوئی ان کا خریدار ہے؟ ایک شخص نے 1 درہم لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی دام لگاتا ہے؟ دوسرے شخص نے 2 درہم لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ فروخت کر دیا اور 2 درہم انصاری کو دے کر کہا کہ جاؤ 1 درہم کا کھانا گھر میں دے آؤ اور دوسرے سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرو۔ 15 دن بعد وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے پاس
پیسے جمع ہو گئے جس سے میں نے غلہ خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے کہ قیامت میں چہرے پر فقیری کا داغ لگا کر نہیں آؤ گے، کبھی کسی سے سوال نہیں کرو۔ چند انصاری آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے رہے، لیکن جب کچھ نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب تک میرے پاس کچھ رہے گا میں تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا، لیکن جو شخص اللہ سے مانگے کہ اللہ اسے سوال کی ذلت سے بچائے تو اللہ اس کو ذلت سے بچاتا ہے۔ حکیم بن حزام فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، آپ نے عنایت فرما دیا۔ کچھ دن بعد پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عنایت فرما دیا۔ تیسری دفعہ پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عنایت فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا اے حکیم یہ دولت سبز میٹھی چیز ہے، جو استغنا کے ساتھ اسے لیتا ہے اس کو برکت نصیب ہوتی ہے، اور جو حرص و لالچ کے ساتھ اسے حاصل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابر کرم ہر وقت برستا تھا، لیکن اگر کوئی بلا ضرورت شدید سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار ہوتا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی کمر پر لکڑی لاد کر لائے اور بیچ کر اپنی عزت بچائے تو یہ بہتر ہے۔ استقامت عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اس اصول کی پابندی فرماتے تھے کہ اس کو جس طریقے سے اور جس وقت شروع کیا اس پر شدت سے قائم رہتے۔ جرین بن عبداللہ ایک صحابی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ نے مسکرا کر میرا استقبال نہ کیا ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اختیار کر لیا تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ عبادت ترک نہیں کی۔ اگر مزاج اقدس ناساز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر وہ پہاڑ سونا بن جائے تو بھی میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرے پاس ایک دینار بھی بچ کر رہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بادل کی جھری کی طرح ہوتا تھا، یعنی جب بادل کی جھری برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام شروع کرتے تھے پھر کبھی ختم نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ تم میں سے کون کر سکتا ہے۔ ہجرت سے پہلے کفار کے ظلم سے تنگ آ کر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ اس ظلم سے ہم کو نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا لیکن وہ مذہب سے دور نہ ہوئے۔ فرمایا اسلام اپنے کمال تک پہنچ کر رہے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان پر حملہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس پر؟ حضرت جبرائیل نے بنو قریطہ کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا۔ گداگری اور سوال سے نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا پسند نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گداگری سے نفرت تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک دفعہ انصاری آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ وہ بولے بس میرے پاس ایک بچھونا ہے جس کا ایک حصہ میں اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ بچھا لیتا ہوں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ان سے منگوائیں۔ وہ لے کر آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کوئی ان کا خریدار ہے؟ ایک شخص نے 1 درہم لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی دام لگاتا ہے؟ دوسرے شخص نے 2 درہم لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ فروخت کر دیا اور دونوں درہم انصاری کو دے کر کہا کہ جاؤ 1 درہم کا کھانا گھر میں دے آؤ اور دوسرے سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرو۔ 15 دن بعد وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو گئے جس سے میں نے غلہ خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے کہ قیامت میں چہرے پر فقیری کا داغ لگا کر نہیں آؤ گے، کبھی کسی سے سوال نہیں کرو۔ چند انصاری آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے رہے، لیکن جب کچھ نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب تک میرے پاس کچھ رہے گا میں تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا، لیکن جو شخص اللہ سے مانگے کہ اللہ اسے سوال کی ذلت سے بچائے تو اللہ اس کو ذلت سے بچاتا ہے۔ حکیم بن حزام فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، آپ نے عنایت فرما دیا۔ کچھ دن بعد پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عنایت فرما دیا۔ تیسری دفعہ پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عنایت فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا اے حکیم یہ دولت سبز میٹھی چیز ہے، جو استغنا کے ساتھ اسے لیتا ہے اس کو برکت نصیب ہوتی ہے، اور جو حرص و لالچ کے ساتھ اسے حاصل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابر کرم ہر وقت برستا تھا، لیکن اگر کوئی بلا ضرورت شدید سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار ہوتا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی کمر پر لکڑی لاد کر لائے اور بیچ کر اپنی عزت بچائے تو یہ بہتر ہے۔ خوف الہی۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف مزید متوجہ ہو جاتے۔ ایک دن اس قسم کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ قوم ہود کا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور کہا کہ اے قریش، اپنی خبر لو میں تم کو خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے بنی عبد المناف، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ صفیہ آپ کی پھوپھی، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میں تجھ کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ یہ تھا اللہ کا خوف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ کسی عزیز کی وفات پر صدمہ ہوتا تھا لیکن زور زور سے رونے کو منع کرتے۔ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے۔ حضرت جعفر کی عورتیں رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ منع کیا، نہ ماننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ حیوانات پر رحم۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ ہاتھ میں چادر میں چھپے ہوئے کچھ پرندے کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ جھاڑی سے آواز آ رہی تھی، جا کر دیکھا تو بچے تھے، میں نے ان کو نکال لیا۔ پرندے نے یعنی ان کی ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس کی جگہ پر رکھ دو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کا جلا ہوا بل دیکھا تو پوچھا کہ اس کو کس نے آگ لگائی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آگ کو پیدا کیا
اس کے علاوہ کسی کو آپ کا عذاب دینا مناسب نہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بکری کو ذبح کرنے کی غرض سے زمین پر لٹایا ہوا ہے اور ایک پاؤں بکری پر رکھا ہے اور چھری کو تیز کر رہا ہے۔ بکری اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ تم اسے کئی بار ذبح کرنا چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا کہ اسے گرانے سے پہلے چھری تیز کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک اونٹ کے پاس سے گزرے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے اور کمزوری کے باعث اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے جو اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر بات چیت کرنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر رحم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواریوں کو ممبر بنا کر ان پر نہ بیٹھ جایا کرو۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے وقت کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک انصاری عورت نے پیشکش کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر سے ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک مسجد میں رونے کی آوازیں آئیں۔ اللہ کے رسول ممبر سے اترے اور کھجور کے درخت کو تسلی دی تو وہ چپ ہو گیا۔ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ کا پیٹ اور پیٹھ مل گئے۔ فرمایا کہ ان بے زبانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ عفو درگزر و حلم۔ ابو برا عامر بن مالک، جس کا تعلق بنو عطفان سے تھا، وہ مشرک تھا اور بہادر تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ساتھ اپنے کچھ آدمی نجد کی طرف روانہ کر دیں، مجھے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان سے خدشہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ فکر نہ کریں، میں ان کا حمایتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ 70 صحابہ روانہ کر دیے۔ یہ بھی راستے میں تھے کہ عامر بن طفیل نے بنو عامر کو آواز دی کہ ان پر حملہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے چچا ابو برا نے ان کو پناہ دی ہے۔ اس نے پھر بنو سلیم کو حملے کے لیے آواز دی اور ارد گرد کے قبائل کو جمع کر کے وہ صحابہ کے پیچھے لگ گئے۔ صحابہ نہتے تھے، صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک صحابی عمرو بن امیہ بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ ایک ماہ تک نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور ان بدبختوں کے لیے آخری رکعت میں بد دعا کرتے رہے۔ صحابی عمرو بن امیہ جو بچ گئے تھے وہ موقع پاتے ہی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اتنے میں بنو عامر کے 2 آدمی آ جاتے ہیں۔ صحابی نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ میں نے ان کے 2 آدمی قتل کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہماری امان میں تھے، تم کو ان کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں ان کے ورثہ کو ان کی دیت ادا کروں گا۔ حنین کی جنگ میں مشرکین کی فوج کا سردار مالک بن عوف تھا، بہت بہادر تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ مشرکین نے راہ فرار اختیار کی، بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں مالک بن عوف بھی تھا، وہ طائف چلا گیا۔ اس کے قبیلے بنو حوازن نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں اور مال واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک بن عوف کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ طائف کے قلعے میں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اسلام قبول کر لے تو میں اس کے اہل و عیال اور مال واپس کر دوں گا۔ مالک بن عوف حاضر ہوتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد مصلی پر تشریف لائے اور نیت باندھی۔ حضرت زینب اسی لمحے کی منتظر تھیں۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، لوگوں میں زینت بنت محمد ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی، سب اس کو پناہ دیں۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے سنا؟ سب نے تصدیق کر دی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے کچھ معلوم نہیں تھا، کوئی بھی ادنیٰ فرد کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، صاحبزادی سے فرمایا کہ ابو العاص کا خیال رکھنا، لیکن ابھی تم پر وہ حلال نہیں ہے، ابھی وہ ایمان نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجی دستے کو بلا کر کہا کہ ابو العاص کا مال واپس کر دو۔ سب نے مال واپس کر دیا۔ ابو العاص واپس مکہ گئے اور لوگوں کو ان کا مال واپس کر دیا، اسلام قبول کیا اور مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح باقی رکھا اور حضرت زینب ان کی زوجہ ان کو لوٹا دی۔ حضرت جبیر بن عطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح چمٹے کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے ساتھ پاس ٹھہر گئے۔ اتنے میں ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اچک کر لے بھاگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری چادر تو مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر چوپائے ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ مجرم کو بھی معاف کر دیتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں ایک دفعہ 80 آدمیوں کا ایک دستہ جبل تنعیم سے اتر کر آیا، وہ چھپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ خیبر میں ایک یہودیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو زہر کا اثر محسوس کیا۔ آپ نے یہودیوں کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اسی زہر کے اثر سے جب ایک صحابی نے انتقال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو قصاص کی سزا دی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا اثر مرتے دم تک محسوس ہوتا رہا۔ ثمامہ بن اسال بنو حنیفہ کے قبیلے کا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے محمد، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو خونی کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا، اور اگر فدیہ چاہتے ہو تو مانگو میں دوں گا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے پھر تقریر کی۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تیسرے دن بھی اس نے یہ تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ اس نے ایک درخت کے پیچھے جا کر غسل کیا، مسجد میں واپس آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان نے فرات بن
حیان کو مسلمانوں کی جاسوسی پر مقرر کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں شعر کہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ لوگ اس کو لے کر چلے اور جب ایک جگہ سے گزرا تو اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کا حال ہم انہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرات بن حیان بھی ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار مفتوح انداز میں کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے۔ سب سر جھکائے سزا سننے کے منتظر تھے، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ انہی میں ابو سفیان بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو معاف کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے یہاں پناہ لے گا اس کو بھی معافی ہے۔ وحشی بن حرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بے دردی سے احد کے میدان میں شہید کیا۔ زبان، کان، ناک کاٹے اور سینے سے جگر نکال کر، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی بن حرب حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی دے کر اتنا کہا کہ میرے سامنے نہیں آیا کرو ورنہ مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے۔ صفوان بن امیہ مکہ مکرمہ کا مشہور اسلحہ فروش اور بہت امیر آدمی تھا۔ اس کا بھائی عمیر بہت چالاک اور شیطان صفت آدمی تھا۔ ایک دن صفوان اور امیر دونوں بیت اللہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی کے جانی دشمن تھے اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ عمیر چاہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کوئی کر لے تو میں مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ نانا نے ذمہ داری قبول کر لی کہ تم جاؤ، میں تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کر لوں گا، اور پھر ایک تلوار زہر میں ڈبو کر اس کو دے دی۔ عمیر مدینہ روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ گیا۔ مسجد نبی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمیر تلوار لٹکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو اس کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ چکی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بیٹے وہب کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری گفتگو سنائی جو حکیم میں عمیر اور سفیان کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ حیران ہو گیا اور کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ خیبر میں ایک یہودیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو زہر کا اثر محسوس کیا۔ آپ نے یہودیوں کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اسی زہر کے اثر سے جب ایک صحابی نے انتقال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو قصاص کی سزا دی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا اثر مرتے دم تک محسوس ہوتا رہا۔ ثمامہ بن اسال بنو حنیفہ کے قبیلے کا تھا۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟
اس نے جواب دیا، اے محمد، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو خونی کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا، اور اگر فدیہ چاہتے ہو تو مانگو، میں دوں گا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے پھر تقریر کی۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تیسرے دن بھی اس نے یہ تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ اس نے ایک درخت کے پیچھے جا کر غسل کیا، مسجد میں واپس آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان نے فرات بن حیان کو مسلمانوں کی جاسوسی پر مقرر کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں شعر کہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ لوگ اس کو لے کر چلے، اور جب ایک جگہ سے گزرا تو اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کا حال ہم انہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرات بن حیان بھی ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار مفتوح انداز میں کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے۔ سب سر جھکائے سزا سننے کے منتظر تھے، لیکن آپ نے فرمایا، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ انہی میں ابو سفیان بھی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو معاف کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے یہاں پناہ لے گا اس کو بھی معافی ہے۔ وحشی بن حرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بے دردی سے احد کے میدان میں شہید کیا۔ زبان، کان، ناک کاٹے اور سینے سے جگر نکال کر، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی بن حرب حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی دے کر اتنا کہا کہ میرے سامنے نہیں آیا کرو، ورنہ مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے۔ صفوان بن امیہ مکہ مکرمہ کا مشہور اسلحہ فروش اور بہت امیر آدمی تھا۔ اس کا بھائی عمیر بہت چالاک اور شیطان صفت آدمی تھا۔ ایک دن صفوان اور امیر دونوں بیت اللہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی کے جانی دشمن تھے اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ عمیر چاہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کوئی کر لے تو میں مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ نانا نے ذمہ داری قبول کر لی کہ تم جاؤ، میں تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کر لوں گا، اور پھر ایک تلوار زہر میں ڈبو کر اس کو دے دی۔ عمیر مدینہ روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ گیا۔ مسجد نبی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمیر تلوار لٹکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو اس کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ چکی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بیٹے وہب کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری گفتگو سنائی جو حکیم میں عمیر اور سفیان کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ حیران ہو گیا اور کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ مہمان نوازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے۔ مہمان کی حد المقدور خاطر کرتے اور جو حاضر ہوتا پیش کر دیتے، اپنی فکر نہیں کرتے تھے، اور اس مہمان نوازی میں
کافر اور مسلمان کا فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کافر بھی مہمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تواضع فرماتے۔ امت محمدیہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ مہمان جب آئے تو اس کا احترام کرنا چاہیے، بلکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے متن البعین کے نام سے صحاح کی احادیث جمع کی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا ذکر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو صفات بیان فرمائیں ان میں سے ایک صفت مہمان نوازی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اس کو دیا، وہ پی گیا لیکن وہ سیر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح لگاتار 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ وہ حسن اخلاق سے متاثر ہوا اور صبح کو مسلمان ہو گیا اور پھر ایک بکری کے دودھ پر قانع ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بھوکا تھا، میں راستے میں بیٹھ گیا کہ شاید کوئی آئے اور مجھے کھانا کھلانے لیے جائے۔ حضرت ابو بکر گزرے، میں نے ایک آیت پڑھی لیکن وہ گزر گئے۔ حضرت عمر آئے، وہ بھی گزر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ گھر لے گئے تو دودھ کا پیالہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میں بلا لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ سب کو تقسیم کر دو۔ ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا مہمان کی عزت و تکریم اور آؤ بھگت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ زیب و زینت سے اجتناب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال و اسباب جمع نہ کرو، آخرت میں ہر شے کا حساب ہوگا۔ مومن دنیا میں مسافر ہے، وہ کچھ دیر یہاں قیام کر کے چلا جائے گا۔ ایک انصاری نے ایک مکان بنوایا جس کا گنبد بہت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے۔ جب وہ صحابی حسب معمول خدمت اقدس میں آئے اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے پھر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے، جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار نکلے تو گنبد نظر نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ انصاری نے اس کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے۔ حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے انتہائی بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، بزرگوں اور حیوانات سبھی پر رحم و کرم فرماتے، اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی روایت ہے کہ ایک عورت مسجد نبوی میں آ کر صفائی کرتی تھی لیکن کچھ دن نظر نہیں آئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ صحابیوں نے بتایا کہ عورت فوت ہو گئی، اس کا انتقال رات کے وقت ہوا تھا، اس لیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں کی اور اس کو خود ہی نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گئے اور اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ نوٹ: روایت میں تشکیک ہے کے ساتھ ذکر ہے، یعنی یہ صفائی ایک کالے رنگ کی عورت کرتی تھی یا ایک کالے رنگ کا مرد صفائی کیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا آپ اس کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کرتے اور کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے میں ایک شخص سے ایک اونٹ کا سودا کیا۔ قیمت طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے جانے کے بعد قافلے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم نے بغیر جانے پہچانے بغیر قیمت لیے اس کو کیسے دے دیا۔ پردے میں موجود ایک خاتون نے کہا کہ فکر نہیں کرو، یہ آپ کی قیمت ادا کر دیں گے، ان کا چہرہ روشن ہے، ایسا انسان بے ایمان نہیں ہوتا۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا اور قیمت کے مطابق کھجوریں بھجوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ادب اخلاق سے ملتے تھے۔ اسی سلسلے کی روایت بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت مانگی تو اجازت مرحمت فرما دی، اگرچہ وہ اپنے قبیلے کا اچھا انسان نہیں تھا۔ جب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے گفتگو کی۔ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے اچھے طریقے سے کیوں پیش آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک برا شخص وہ ہے جس کی زبان خراب ہو۔ ایک دن حضرت عائشہ کسی بات پر خفا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بول رہی تھیں۔ اتفاق سے اسی وقت ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق آ گئے۔ ان کو اپنی بیٹی کا لہجہ ناگوار گزرا۔ غصے میں انہیں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سامنے آ گئے اور انہیں بچا لیا۔ جب حضرت ابوبکر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عائشہ سے فرمایا، دیکھا میں نے تم کو والد کی مار سے بچا لیا۔ محرمہ ایک صحابی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے مصور سے کہا کہ آواز دو۔ مصور نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دوں۔ صحابی نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبار نہیں ہیں۔ مصور نے آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر نکل آئے اور قبا ان کو عنایت فرمائی جس میں زریں گھنٹیاں لگی تھی۔ جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں اور قیامت کے دن میرے قرب سے محروم وہ لوگ ہوں گے جو باطونی اور چبا چبا کر باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا وہ گھر جس سے سب سے اچھا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو،
اور مسلمانوں کا وہ گھر سب سے برا ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اختتامیہ نعتیہ کلام کا ایک خوبصورت شعر ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا کمال ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا عروج دیا جس کی حد نہیں۔ معراج عطا ہوئی، آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بیت المقدس لے جایا گیا جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اللہ نے فرمایا دیا کہ تمہارا ذکر قیامت تک میرے ذکر کے ساتھ رہے گا۔ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا ذکر کیا تو مشرکین نے مذاق اڑایا کہ ایک رات میں کیسے اتنا لمبا سفر طے ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مشرکین کے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ یہ اس امت پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔